وہ جو میں اور آپ بعض اوقات کہتے ہیں نا بھائی یہ کفر والے لوگ بڑے متحد ہیں، مسلمان لڑتے رہتے ہیں، ہاں میں آپ کہہ رہے ہیں وہ متحد ہو جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی پہ بڑا لوگ اتحاد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں بعض اوقات، یقیناً سنا ہوگا یقیناً، کہ یہ جو چور ڈاکوؤں کی ٹیم جاتی ہے یہ بڑے انصاف کے ساتھ تقسیم کر لیتے ہیں بعض اوقات۔ اب تو بعض اوقات ان میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے طریقے سے کام کر سکتے ہیں بعض اوقات۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے یہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کی، یہ ایکا نہیں کیا تو ہم پھر اپنے کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تمہارے غیب کا پردہ ہلا کے روئیں گے، خدا کے سامنے ہم گڑ گڑا کے روئیں گے۔ خطبہ نمبر 50 آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، جس میں یہ بتایا امام نے کہ فتنے کیسے پھیلتے ہیں۔ یہ خطبہ نمبر 50 ہے، تقریباً تمام ترتیب میں نے ایک ویب سائٹ دیکھی، اس میں مختلف نہج و بلاغہ کی ترتیبیں لکھی ہوئی ہیں۔ مثلا ایک عربی کی ترتیب بہت مشہور ہے، صبحی صالح نام کر کے، رائٹر کا نام تھا صبحی صالح، اس کی ترتیب میں بھی 50 نمبر ہے۔ اپنے مفتی جعفر حسین صاحب علیہ اللہ مقام و شریف، ان کی ترتیب میں ہی 50 نمبر ہے۔ فتنوں کے بارے میں یہ خطبہ ہے، اور میرے پاس تقریباً 10 منٹ، میں کوشش کرتا ہوں اس کو ختم کروں۔ انما بدء وقوع الفتن اہواء تتبع و احکام تبتدع۔ فتنوں کے وقوع کا آغاز وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور نئے ایجاد کردہ احکام جن میں قرآن کی مخالفت کی جاتی ہے۔ فتنے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ اب دیکھیے بعض اوقات فتنہ شروع ہوتا ہے، بظاہر یہ لگنے لگتا ہے فتنہ آئیڈیالوجی کے ڈیفرنس کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے قرآن کی ایک تفسیر کی، ایک آدمی نے قرآن کی ایک اور تفسیر کی، تو بعض اوقات ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ فتنہ اس لیے مچ گیا کہ اس نے قرآن کی یہ تفسیر کی تھی، اس نے قرآن کی وہ تفسیر کی تھی، اس لیے فتنہ مچا۔ امام فرما رہے ہیں یہاں سے فتنہ شروع نہیں ہوتا، بس آئیڈیالوجی کے ڈیفرنس کی وجہ سے فتنہ شروع نہیں ہوتا۔ فتنہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ امام فرما رہے ہیں 2 جگہ سے۔ اب دیکھیے یہ معصوم کا کلام ہے نا، تو ہمیں ایک ایک لفظ کے اوپر اہمیت دینی پڑے گی۔ اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی، اصل میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں، اگر امام نے ایک جملہ پہلے کہا، دوسرا جملہ بعد میں کہا، اس کا مطلب ہے جو پہلا والا ہے یہ علیت کے اندر، ریزننگ کے اندر اس کا اسٹیٹس زیادہ ہے۔ معصوم کا کلام سادہ نہیں ہوتا۔ امام نے خود فرمایا تھا انا امراء الکلام، ہم بولنے والوں میں امیر ہیں، امراء الکلام، کوئی ہم سے بہتر نہیں بول سکتا، ہم امیر ہیں، ہم حاکم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انما بدء وقوع الفتن، فتنے کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ امام نے فرمایا سب سے پہلے نفسانی خواہشات کی پیروی سے۔ ایک آدمی آتا ہے، اس کو چودراہٹ چاہیے، اس کو چودراہٹ مل نہیں رہی ہے، اپنی چودراہٹ کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ دین میں کوئی ایک فتنہ ایجاد کرتا ہے جس میں وہ لیڈر بن سکے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ایک آدمی کام کر رہا ہے، مجھے آدمی کام کرتا اچھا نظر نہیں آ رہا، مجھے اس سے کوئی حسد ہو رہی ہے، میں یہاں سے ایک فتنہ شروع کرتا ہوں تاکہ میں اس کو نیچے لے آؤں۔ امام فرما رہے ہیں فتنے آئیڈیالوجیکل ڈیفرنسز کی وجہ سے شروع نہیں ہوتے، فتنے شروع ہوتے ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی سے۔ فتنوں کا آغاز وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جن کی پیروی کی جاتی ہے، اور دوسرا ایک اور سبب امام نے فرمایا کہ کچھ احکام ایسے گڑھتے ہیں جس میں قرآن کی کسی آیت کی مخالفت ہو رہی ہوتی ہے۔ مثلا قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ کرو، یہ فتنہ مچانے والا کوئی نیا حکم دے گا، اس میں قرآن کی کسی آیت کی مخالفت کرے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی قوم اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کر لے اور قرآن سے تمسک کر لے، وہ کبھی فتنوں کا شکار نہیں ہوں گے۔ لیکن وہ قوم آئے گی کہاں سے؟ وہ قوم صرف آسمانوں میں فرشتے ہیں، باقی زمین پہ تو جو کچھ ہے ان کی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں جس کی پیروی کر لیتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا فتنے ایسے شروع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور امام نے فرمایا نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، نئے احکام ہوتے ہیں، نئے احکام ہوتے ہیں، ان سے قرآن کی مخالفت کرتے ہیں۔ انہیں فروغ دینے کے لیے کچھ لوگ دین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں، پارٹی بن جاتی ہے۔ اچھا اس پارٹی میں آپ کو ایکا نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا؟
ہاں اتحاد نظر آتا ہے، لیکن اس اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ نفسانی خواہشات۔ اس اتحاد کی بنیاد کیا ہے؟ نئے احکام۔ وہ جو میں اور آپ بعض اوقات کہتے ہیں نا، بھائی یہ کفر والے لوگ بڑے متحد ہیں، مسلمان لڑتے رہتے ہیں۔ ہاں ہم کہہ رہے ہیں وہ متحد ہو جاتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی پہ بڑا لوگ اتحاد کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں بعض اوقات، یقیناً سنا ہوگا یقیناً، کہ یہ جو چور ڈاکوؤں کی ٹیم جاتی ہے، یہ بڑے انصاف کے ساتھ تقسیم کر لیتے ہیں بعض اوقات۔ اب تو بعض اوقات ان میں بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بڑے طریقے سے کام کر سکتے ہیں بعض اوقات۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم نے یہ نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کی، یہ ایکا نہیں کیا، تو ہم پھر اپنے کام کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور پھر اس ایکے میں شیطان ساتھ دیتا ہے۔ اگر دو مسلمان مل کے کام کرنے لگے نا، ان کو شیطان آتا رہتا ہے ورغلانے کے لیے، جھگڑانے کے لیے۔ لیکن اگر چار شیطان نما مل کے کام کرتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے؟ ان کے بھائی چارگی کو بڑھاتا ہے، ان کو اور متحد کرتا ہے شیطان۔ اس لیے ان کا اتحاد آپ کو زیادہ نظر آتا ہے۔ خدا متعال فرماتے ہیں تم کو دھوکہ ہوا ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون۔ تمہیں لگتا ہے کہ ان کے دل ملے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے دل علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ سب بکھرے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بنیاد، بس ہمیشہ ایک بات آپ سوچ سکتے ہیں، جس اتحاد کی بنیاد پیسہ ہوگی نا، اس کی بنیاد شیطان ہے۔ جس اتحاد کی بنیاد پیسہ ہوگی، وہ اتحاد کی بنیاد شیطان ہوگی۔ امام نے فرمایا جنہیں فروغ دینے کے لیے نئی ایجادات آتی ہیں، انہیں فروغ دینے کے لیے کچھ لوگ دین الہی کے خلاف باہم ایک دوسرے کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ اب امام نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے، انتہائی اہم ہے، اس کو ذرا تیزی سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، گرچہ بات بہت اہم ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کمپنی کوئی پروڈکٹ لائے 2 نمبر، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر لکھ دے کہ یہ 2 نمبر ہے؟ یہ ہوگا کبھی؟ نہیں۔ صحیح۔ مثلا کیا کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی باطل آئے میدان کے اندر حق کے خلاف، اور وہ کہے کہ لوگوں ہم باطل ہیں جو حق کے خلاف آئیں؟ نہیں، یہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو کیا ہونے والا ہے؟ ایک باطل آئے گا حق کے خلاف، صحیح، وہ دعویٰ کیا کرے گا؟ میں حق ہوں، صحیح۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حق ہوں، اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کرے گا کیا یہ، جبکہ اندر سے باطل ہے؟ ٹھیک ہے، ایک پروڈکٹ میں نے لانچ کر لی، کسی نے لانچ کر لی جو 2 نمبر ہے۔ اچھا پبلک کو میں بتا سکتا ہوں کہ یہ 2 نمبر ہے؟ نہیں۔ تو میں اس کی ایڈورٹیزمنٹ، اس کی کورنگ، اس کی ریپنگ میں کیا کروں کہ لوگوں کو لگے کہ 1 نمبر ہے؟ صحیح۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں حق کی شباہت رکھتی بھی کوئی چیز اس میں ڈال دوں گا۔ تو میں جو 1 نمبر کمپنی ہوگی اس کا لوگو نکالوں گا، اس کا جیسا ملتا جلتا سا ایک لوگو یہاں چپکا دوں گا۔ دیکھنے والے کو کیا لگے گا؟ وہ 1 نمبر کمپنی ہے۔ باطل ہوا تو میں کیا کروں گا؟ تھوڑا سا حق کا حصہ نکالوں گا، اپنے ساتھ تھوڑا سا حق کا حصہ رکھوں گا۔ امام نے ایک جملہ استعمال فرمایا، ذغص من ھذا وذغص من ھذا، ایک مٹھی یہاں سے ایک مٹھی یہاں سے۔ تو میں باطل ہوا تو میں کیا کروں گا؟ ایک مٹھی حق کی نکالوں گا، پورا باطل ہے، ایک مٹھی حق کی نکالا۔ اچھا لوگوں کو کیا دکھاؤں گا؟ وہ ایک مٹھی جو حق ہے، پیچھے سراسر باطل ہے، پورا وجود باطل ہے، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک مٹھی میں حق لاؤں گا اور لوگوں کو وہ حق دکھاتا رہوں گا، اور لوگ بیچارے اس مٹھی میں حق جو ہے، اچھا وہ باطل ہے، یہ حق ہے، وہ واقعاً حق ہے، لیکن استعمال باطل کے لیے ہو رہا ہے۔ اب لوگ کس کو دیکھتے رہیں گے؟ اس کو دیکھتے رہیں گے، میں وہ دکھاؤں گا بھی اسی کو، اور اپنی باطل کو چھپاتا رہوں گا اس حق کے پیچھے۔ امام فرمانے اس طرح باطل لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ پھر امام نے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا، بہت ہی عجیب۔ امام نے فرمایا اہل حق بھی یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بھی باطل میں سے ایک مٹھی اٹھا لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، مصیبت یہاں آتی ہے۔ اگر باطل ایک مٹھی اٹھاتا نا اور حق کی، اور وہ لوگوں کو دکھاتا رہتا، اور اہل حق باطل میں سے کچھ نہ اٹھاتے، تو پھر اہل حق جیت جاتے۔ لیکن اہل حق کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟
اہل حق یہ مصیبت کرتے ہیں کہ وہ بھی باطل میں سے ایک مٹھی اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے۔ اب فتنہ آ گیا۔ اب فتنہ کیسے ہو گیا؟ باطل کے پاس ایک مٹھی حق ہے دکھانے کے لیے، اور اہل حق کے پاس ایک مٹھی باطل ہے بدنام ہونے کے لیے۔ امام فرمانے باطل کی زبان تیز تیز چلتی ہے۔ اگر اہل حق باطل میں سے مٹھی نہ اٹھاتے تو باطل کی زبان کاٹ دیتے، لیکن اہل حق نے بھی باطل میں سے ایک مٹھی اٹھا لی۔ جیسے یہ مٹھی اٹھائی، اب اہل باطل کی زبان گویا اب بڑی تیز چل رہی ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی اہل حق کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں، جیسے ہی وہ کمپرومائز کرتے ہیں نا، ان کے حق کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اب باطل چلاتا ہے۔ امام نے فرمایا میں جتنا آسان کر سکتا تھا میں نے پوری کوشش کی ہے۔ اب یہ جملے آپ سماعت فرمائیے گا۔ مولا امیر المومنین کی عظمت پر درود بھیجیں، محمد و آل محمد، محمد و آل محمد۔ تو اگر باطل حق کی آمیزش سے خالی ہوتا تو وہ ڈھونڈنے والوں سے پوشیدہ نہ رہتا۔ اگر باطل کے پاس حق کی کوئی مٹھی نہیں ہوتی تو ڈھونڈنے والے سمجھ جاتے کہ بھئی یہ تو باطل ہے، لیکن اس نے حق سے کچھ آمیزش لے لی ہے۔ اور اگر حق باطل کے شائبے سے پاک و صاف سامنے آتا، حق والوں نے بھی باطل سے نہ اٹھایا ہوتا، وہ ان کے پاس کوئی باطل نہ ہوتا حق والوں کے پاس، اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت نہ کی ہوتی تو اناد رکھنے والی زبانیں یہیں بند ہو جاتی۔ اہل حق نے باطل میں سے کچھ اٹھا لیا، اگر یہ نہ اٹھاتے تو کیا ہوتا؟ سب کی زبانیں بند ہو جاتی، حق سامنے آ جاتا، باطل سامنے آ جاتا، پھر کوئی زبان نہیں چلا سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، باطل نے ایک مٹھی حق سے اٹھائی، اہل حق بھی بدقسمتی سے کچھ نہ کچھ باطل اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ جب وہ باطل کھڑے ہو گئے، امام کہتے ہیں اگر یہ نہ کرتے تو زبان بند ہو جاتی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اب زبانیں تیز تیز چل گئی، اب آپ پروپیگنڈا کی زد میں آ گئے، پرفیکٹ انوائرمنٹ فتنے کے لیے تیار ہو گیا۔ کسی کو کچھ نہیں پتا کون حق ہے اور کون باطل۔ کیوں؟ کیونکہ باطل نے حق میں سے اٹھا لیا اور حق نے باطل میں سے، اب زبانیں تیز ہو گئی۔ امام فرماتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ کچھ ادھر سے لیا اور کچھ ادھر سے، وَلَكِنْ يُؤْخَذْ مِنْ هَذَا زِغْصٌ وَمِنْ هَذَا زِغْصٌ۔ اس نے وہاں سے ایک مٹھی لیا، اس نے یہاں سے ایک مٹھی لیا، پھر کیا ہوا؟ اس موقع پر شیطان اپنے دوستوں پہ چھا جاتا ہے۔ اب شیطان کو گراؤنڈ مل گیا ہے۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ اہل حق کی ہے، اہل باطل کی؟ باطل تو باطل ہے، اس کو غلط صحیح کہنے سے کیا فائدہ؟ اصلی غلطی اہل حق کی ہے جنہوں نے باطل میں سے مٹھی اٹھائی تھی۔ باطل تو باطل ہے۔ آپ یہ کہیں وہ باطل ہمارا تیز تھا، دشمن ہمارا تیز تھا، تو بھائی کیا دشمن کو تم سچا سمجھا تو بیوقوف بنے گا؟ وہ بیوقوفی ہماری ہے کہ ہم نے باطل سے کیوں اٹھایا۔ اس موقع پہ شیطان اپنے دوستوں پہ چھا جاتا ہے، کون بچتا ہے اس فتنے میں؟ امام فرما رہے ہیں صرف وہی لوگ بچتے ہیں۔ غور فرمائیے گا اس جملے کے اوپر، عربی میں فرمایا فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، شیطان اپنے دوستوں کے اوپر چھا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ شیطان پھیل جاتا ہے ہر جگہ۔ وَيَنْجُ الَّذِينَ، اور وہ بچ جاتے ہیں جن کو اللہ کی طرف سے نیکی ملی ہو لیکن سبقت لہم من اللہ حسنہ، صرف وہ بچتے ہیں جن کو پہلے سے اللہ کی طرف سے نیکی مل گئی ہو۔ کیا مطلب؟ سیلاب آنے کے بعد دیوار کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اس فتنے کے ظہور سے پہلے نیکی لینے والے بچیں گے۔ بس کوئی یہ کہے جب فتنہ آئے گا نا تو میں دعائے کمیل پڑھوں گا، اللہ سے مدد مانگ لوں گا، پھر دعا کمیل بھی نہیں پڑھ پاؤ گے شاید۔ اس سے پہلے مدد لینی ہوتی ہے، اس سے پہلے تیاری کرنی ہوتی ہے، جو میں نے کل عرض کیا تھا مثال میں یہی شاید کہ بھئی آپ نے سیلاب میں جب روکنے کے لیے دیوار بنانی ہوتی ہے تو سیلاب سے بہت پہلے بنانی ہوتی ہے۔ جب فتنہ چھا جاتا ہے پھر کچھ نہیں ہوتا، پھر تو پڑ جاتا ہے انسان۔ تو کیا مطلب ہے؟ آخری جملہ یہ وقت ہے جو ابھی ہے، مثلا اگر یہ وہ فتنے کا ٹائم نہیں ہو، ویسے تو مجھے لگتا ہے فتنہ چھا چکا ہے، انصاف کی بات۔
نا امید کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن صاف بات جو اس وقت مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں یہ جو میٹیریلزم کا فتنہ ہے، مادہ پرستی کا فتنہ ہے، جو میرے خیال میں دجال کی ایک قسم ہے، یہ اس بری طرح سے چھا گئی ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں نا خال خال کوئی بچا ہے۔ خال کسے کہتے ہیں؟ تل کو کہتے ہیں۔ تل ہوتا ہے نا باڈی کے اوپر، تو باڈی کا کورڈ ایریا کتنا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر فرض کریں 10 اسکوائر میٹر، تل کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا۔ تو کہتے ہیں خال بچا ہے بس۔ تو ابھی 7 ارب آبادی میں سے میٹیریلزم کے فتنے میں سے کتنے بچے ہوں گے؟ خال خال۔ تل تل کے برابر کوئی بچ گیا تو بچ گیا، ورنہ سب لپیٹے میں آ گئے۔ کیا وہ مولوی اور کیا وہ غیر مولوی اور کیا وہ یہ اور کیا اور وہ، سب گئے اس کے فتنے میں۔ راستہ کیا نکلنے کا؟ وہی اپنے دل سے پوچھو، یہ امام خوش ہوں گے تو کر لو، نہیں ہوں گے خوش مت کرو۔ جس کا نہ پتہ چلے پتہ نہیں خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، اللہ بچا لے گا انشاءاللہ۔